بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں محمد عبد الرحمن صدیقی۔ یہ ہے فاؤنڈیشن کورس پارٹ 2۔ چیپٹر نمبر 5، بیسک انشورنس پرنسپل۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی کانٹریکٹ تب کانٹریکٹ لائے گا جب اس میں دو پارٹیز اس میں حصہ لے گی، اور کوئی بھی ایگریمنٹ جب اس کو ہم لیگل طور پر بائنڈنگ لگا دیں تو وہ کانٹریکٹ کہلاتا ہے۔ تو لائف انشورنس کانٹریکٹ میں بی ڈیفائنڈ ایز، اس کو ہم ایسے ڈیفائن کریں گے کہ لائف انشورنس ایسا کانٹریکٹ ہے جس کی وجہ سے انشورر جو ہے وہ پابند ہو جاتا ہے قسط وصول کرنے کے بعد کہ ایک مقررہ مدت پوری ہونے کے بعد میچورٹی کی صورت میں یا انشورڈ پرسن کی ڈیتھ کی صورت میں ذرا بیمہ ادا کرے، تو اس پر یہ پابندی عائد ہو جاتی ہے اس کانٹریکٹ کی روح سے۔ کہتے ہیں کانٹریکٹ ایکٹ جو تھا 1872 کے مطابق پہلا ایسنشل آف ویلڈ کانٹریکٹ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ انٹینشنلی ٹو کریٹ اے کانٹریکٹ کے انٹینشنلی طور پر بہوش آواز یہ کانٹریکٹ کو سائن کریں گی۔ ایک پارٹی جو ہے وہ آفر کرے گی اس کی روح سے اور دوسری اس کو ایکسیپٹ کرے گی۔ اس کے بعد دونوں جو ہیں وہ کنسیڈریشن کریں گی۔ کنسیڈریشن کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی بدلے میں چیز ملے گی وہ کوئی لافل ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک بندہ پیسے پے کر رہا ہے دوسرا بندہ اسے قتل کر رہا ہے تو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو بھی کنسیڈریشن ہے وہ قانون اس کی اجازت دے، وہ کام ہونا چاہیے۔ کیپیسٹی ٹو انٹر انٹو اے کانٹریکٹ، دونوں میں کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ دونوں کے دونوں وہ کانٹریکٹ کو سائن کریں، اور فری کنسنٹ آف دی پارٹی، دونوں کے دونوں پارٹی جو ہے باہوش آواز بامی رضامندی سے کانٹریکٹ میں شامل ہوں گی، اور ان کا جو آبجیکٹو ہوگا ایگریمنٹ کا یا کانٹریکٹ کا وہ لافل ہونا چاہیے، نہ کہ ان لافل ہو، ورنہ یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نمبر 2 پر کہ انشورڈیبل انٹرسٹ کیا ہوتا ہے۔ انشورڈیبل انٹرسٹ جو ہے، دس پرنسپل آف دی انشورنس از ایپلیکیبل ٹو آل ٹائپ آف انشورنس، یہ جو پرنسپل ہے تمام قسم کی انشورنس پالیسیز پر، چاہے وہ جنرل ہیں چاہے وہ لائف انشورنس ہے، تمام پر اپلیکیبل ہوتا ہے۔ یعنی کہ جس چیز کے لیے آپ انشورنس خرید کر رہے ہیں اس میں اس کا انٹرسٹ ہونا ضروری ہے کہ انشورڈیبل انٹرسٹ اس میں موجود ہو۔ تو کوئی بھی فرد یا ادارہ نقصان کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ہمیشہ انشورنس پالیسی کو پرچیز کرتا ہے، خرید کرتا ہے۔ نمبر 3 پہ آ جائیں اگر ہم، تو آٹموسٹ خود گڈ فیتھ، یہ دونوں پارٹیز چاہے وہ انشورر ہے یا انشورڈ پرسن ہے جو اس کانٹریکٹ میں شامل ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈسکلوز کرے تمام کے تمام میٹیریل فیکٹس، کہ حقیقت کو سامنے بیان کرے، کوئی چیز چھپائے نہ، ورنہ یہ کانٹریکٹ جو ہے ویلڈ نہیں ہوگا، اور جب بھی کلیم کی صورت بنے گی تو دونوں کے لیے دقت پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 4 پر آ جائیں، انڈیمنیٹی۔ انڈیمنیٹی کا مطلب ہے کمپنسیشن۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انشورر جو ہے وہ پوری ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ دوسری پارٹی کے لاس ہونے کی صورت میں اس کی تلافی کرے، اس کو وہ کلیم دے، تو یہاں پر انڈیمنیٹی آ جائے گی۔ اب آ جائیں نمبر 5 پر، پروکسیمیٹ کاز۔ پروکسیمیٹ کاز کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا ایونٹ جس کو قانون کے مطابق سمجھا جاتا ہے، کوئی واقعہ پیش آ گیا، اس کو ہم قانون کے مطابق دیکھیں گے کہ نقصان کی اصل وجہ کیا تھی اور نقصان کس وجہ سے ہوا، اور اس کو کیا نقصان اسی وجہ سے ہوا جس کی وجہ سے انشورنس ہوئی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سمپل سی مثال اس کی ہم ایسی دیں گے کہ فرض کیا کہ اس نے فائر انشورنس لی مال کے لیے، اپنے گودام کے لیے، اور اس کا نقصان ہو گیا۔ اگر فائر لگنے کی وجہ سے نقصان ہوا تو کلیم پے ہوگا، اگر کوئی سیلاب آ گیا کسی اور وجہ تھی اس کی نقصان کی تو پھر کلیم پے نہیں ہوگا۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں چیپٹر نمبر 6 کی طرف۔ یہ ہے پرنسپل آف لائف انشورنس، کہ لائف انشورنس کے پرنسپل کیا ہے۔ تو اس میں لازمی بات ہے جیسے میں بتایا کہ انشورڈیبل انٹرسٹ کا ہونا ضروری ہے۔ انشورڈیبل انٹرسٹ ہمیشہ جس کے لیے پالیسی لے اس کے ساتھ انشورڈیبل انٹرسٹ ہو اس کا۔ یور سیلف، اپنے لیے بھی انشورڈیبل انٹرسٹ، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے پالیسی لیں تو یہ آپ کا انشورڈیبل انٹرسٹ ہے۔ یور اسپاؤز اینڈ فارمر اسپاؤز، ٹھیک ہے نہیں، جو آپ کے اسپاؤز ہیں یا فارمر اسپاؤز ہیں وہ بھی آپ کا انشورڈیبل انٹرسٹ ہے۔ آپ کے بچے، یور چلڈرن اینڈ گرینڈ چلڈرن، پوتے پوتی یا نواسا نواسے، یہ سب کے سب جو ہے انشورڈیبل انٹرسٹ میں آتے ہیں۔ اور اسپیشل نیڈ ایڈلٹ چائلڈ، جیسے بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کے ایجوکیشن کے لیے، یہ بھی آپ کا پالیسی لینے کا ایک انشورڈیبل انٹرسٹ ہے۔ اور آپ کے والدین جو بوڑھے ہو چکے ہیں، ایجنگ پیرنٹس، تو یہ بھی انشورڈیبل انٹرسٹ ہے کہ آپ ان کے لیے پالیسی پرچیز کر لیں۔
اینی پرسن جو انڈر لیگل اوبلیگیشن کہ کوئی بھی شخص جس کو آپ کے اوپر لیگل اوبلیگیشن ایڈ ہوتی ہے کہ آپ اس کو پیمنٹ کریں گے اور آپ اس کے پابند ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی پالیسی کے لیے ایک انشورڈیبل انٹرسٹ ہے۔ اب دیکھیں گے ہم کہ نیڈ اینڈ انشورنس، کہ ہمیں انشورنس کے لیے یا نیڈ پوری کرنے کے لیے کتنے کی انشورنس چاہیے، تو ہمیں ہاؤ مچ ول بی نیڈ، کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب بھی انشورنس خریدیں کہ جب ایٹ دی ٹائم آف ڈیتھ ہمیں جو ہمارے فرائض کی ادائیگی کے لیے جتنے رقم کی ضرورت ہے، ہمیں یہ ہماری نیڈ ہے، تو اس کے مطابق انشورنس لینی چاہیے کہ اس وقت بھی پیسے مل جائیں۔ اور پھر اس کے بعد ہاؤ مچ انکم از نیڈیڈ ٹو سسٹین دا ہاؤس ہولڈ، کہ اس کے بعد میں آپ کو فیوچر میں اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، یہ بھی آپ کی نیڈ ہے۔ اس کے مطابق آپ اپنے سم انشورڈ کا یا قسط کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 7، ٹائپ آف لائف انشورنس پروڈکٹ۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، ٹرم انشورنس، ہول لائف انشورنس اور اینڈومنٹ انشورنس۔ ٹرم انشورنس کی بات کریں تو یہ سب سے سستی ترین انشورنس ہے، جس میں پریمیم جو ہے انویسٹمنٹ میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ یہ صرف کور کرتا ہے رسک اور ایکسپینسز کو۔ ہول لائف انشورنس یہ ایک پرماننٹ پالیسی ہے جو کہ ہول لائف کو کور کرتی ہے، اس میں رسک کو کور کرتی ہے، اور اس میں اس وقت تک بھی پریمیم دے سکتے ہیں جب تک خدا نخواستہ ڈیتھ بفور ٹائم، جب تک ڈیتھ نہ ہو جائے۔ اور اس میں ایک اسپیسیفک ٹرم میں آپ اسپیسیفک پیریڈ میں آپ یہ اس کا پریمیم بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ بونس سسٹم میں شامل ہوتی ہے۔ اینڈومنٹ انشورنس میں یہ ایک انویسٹمنٹ کی ہماری پالیسی ہے، جس میں پریمیم جو ہے انویسٹمنٹ میں شامل ہوگا، اور اس کا پریمیم جو ہے ایک اسپیسیفک ٹرم میں یا اسپیسیفک پیریڈ تک ادا کرنا پڑتا ہے، یا اس وقت تک ادا کریں گے جب ٹرم سے پہلے، مدت پوری ہونے سے پہلے خدا نخواستہ ڈیتھ نہ ہو جائے۔ تو خدا نخواستہ ڈیتھ کی صورت میں یا میچورٹی کی صورت میں، ٹرم پوری ہونے کی صورت میں، پالیسی ہولڈر کو سم انشورڈ پلس جتنے بونس لگے ہوں گے اس کے پریمیم پر، وہ ادا کر دی جائیں گے، یہ بونس سسٹم میں شامل ہے۔ اب آ جائیں ہم اسٹیٹ لائف پروڈکٹ کے بارے میں۔ تو اسٹیٹ لائف از دی اونلی کمپنی وچ آفر دا بونس بیس اینڈ کنونشنل لائف پروڈکٹ۔ اسٹیٹ لائف وہ واحد کمپنی ہے جس کے پاس 31 پلانس ہیں، اور ان کے پاس 10 سپلیمنٹری کانٹریکٹ یا رائڈر موجود ہیں۔ اس کے موسٹ کامن جو پلانز ہیں وہ یہ ہیں: ہول لائف انشورنس، اینڈومنٹ انشورنس، اینٹیسپیٹڈ اینڈومنٹس، چائلڈ ایجوکیشن اینڈ میرج پلان، شاد آباد انشورنس، جیون ساتھی انشورنس، اور چائلڈ پروٹیکشن انشورنس وغیرہ اس کے موسٹ فیمس پلانس ہیں۔ اگر ہم دیکھیں سپلیمنٹری کانٹریکٹ کے بارے میں کہ اسٹیٹ لائف کے کون سے سپلیمنٹری کانٹریکٹ ہیں یا اس کے رائڈرز کون کون سے ہیں، تو اس میں پہلا رائڈر جو ہے وہ یہ ہے ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ، جسے ہم ADB کا کہتے ہیں۔ ایکسیڈنٹل ڈیتھ اینڈ انڈیمنیٹی بینیفٹ، اس کو ہم AIB سے ظاہر کرتے ہیں۔ فیملی انکم بینیفٹ، اسے ہم FIB کہتے ہیں۔ ٹرم انشورنس TI سے ظاہر کرتے ہیں اسے۔ ویویئر آف پریمیم، یہ WP سے ہم اس کو شو کرتے ہیں، اور اسپیشل ویویئر آف پریمیم اسے ہم SWP بھی کہتے ہیں۔ گارنٹیڈ انشورڈیبلٹی GI سے ہم اس کو شو کرتے ہیں، اور ریفنڈ آف پریمیم رائڈر RPR سے ہم اس کو شو کرتے ہیں، اور ہاسپٹل اینڈ سرجیکل بینیفٹ H&S کہا جاتا ہے اسے۔ نان ڈکلیئر نیچر، یہ ND سے ہم اس کو ظاہر بھی کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے ND پالیسی۔ ND اسکیم جو ہے یہ وہ رائڈر ہے جو کہ اینڈومنٹ اور 3 پیمنٹ پلان میں ایڈ کیا جا سکتا ہے، صرف اور صرف۔ اب آ جائیں ہم ہول لائف کی طرف۔ تو ہول لائف ٹیبل جو ہے اس کو ہم 01 ٹیبل کہتے ہیں۔ یہ ہول لائف جو جسے ہم کہتے ہیں تاحیات پالیسی، یہ ایک یونیک کمبینیشن ہے آف پروٹیکشن اینڈ سیونگ ایٹ ویری اکنامیکل ریٹ پر، یعنی کم سے کم پریمیم میں زیادہ سے زیادہ پروٹیکشن اور سیونگ ہے۔ یہ پالیسی میچور ہوتی ہے جب انشورڈ پرسن کی ایج جو ہے 85 ایئر ہو جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ 85 سے پہلے ڈیتھ ہو جائے تو اس کے تمام جو اگلی پیمنٹس ہیں وہ ٹرمینیٹ ہو جائیں گی، پریمیم وہ ادا نہیں کریں گے۔ تو ایسی صورت میں سم انشورڈ، جتنا بھی سم انشورڈ ہوگا پلس بونسز جو اس وقت تک لگ چکے ہوں گے، وہ اس کے بینیفیشری کو یا اس کے جس کو بھی نومینیٹ کرے گا اس کو ادا کر دی جائیں گے۔ اس کا جو ریٹ ہے بونسز کا وہ یوزلی ہائر ہے ادر پلان کی نسبت۔ اگر ہم دیکھیں دوسرے پلان اسٹیٹ لائف کے جو 31 ہیں ان سب میں سب سے اچھا پروفٹ کا ریٹ
01 کا یہ تحایات کا ہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تحایات پالیسی کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کیا ہوتی ہیں، تو یہ پلان جو ہے یہ بونس بیس ہے۔ اس پلان کو لینے والے کی کم سے کم جو ایج ہے، انٹری ایج، وہ 10 ایئر ہے، اور 10 ایئر سے لے کر 65 ایئر تک ہے۔ اور اس میں جو مدت ہے وہ منیمم 20 ایئر اور میکسیمم اس میں ٹرم جو ہے وہ 75 ایئر کی ہے، کیونکہ یہ پالیسی 85 ایئر میں جا کر میچور ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ پھر 10 ایئر کا کوئی بھی پالیسی ہولڈر اس کو پرچیز کرے گا تو اس کی مدت جو ہے وہ 75 ایئر ہوگی، تاکہ 85 میں اس کو میچورٹی مل جائے۔ اس کا موڈ جو ہے، موڈ آف پیمنٹ، آپ چاہیں تو اس کو منتھلی بھی ادا کر سکتے ہیں، کوارٹرلی بھی ادا کر سکتے ہیں، اور ہاف ایئرلی بھی ادا کر سکتے ہیں، یا اس کو اینولی بھی یا سیمی اینولی بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس پلان میں جو رائڈر جو ہم نے پیچھے دیکھے ہیں، تو اس میں اے ڈی پی، اے آئی بی یا ایف آئی بی، ٹی آئی آر، ڈبلیو پی ویویئر پریمیم، ایس ڈبلیو پی، جی آئی، ایچ اینڈ ایس، یہ رائڈر اس میں اٹیچ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی نیڈ کیا ہے؟ تو ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایسی پالیسی ہم پرچیز کریں جو کہ اکنامیکل بھی ہو اور اس کے بونسز بھی ہائی ہوں، جو ہمیں 85 کی ایئر میں جا کر ہمیں وہ میچور ہو جائے، تو جو لوگ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ منیمم پرائس میں یا منیمم پریمیم میں ہائر رسک کور بھی ہو اور ہائر بونس بھی مل جائیں اور اچھی میچورٹی ہو جائے، تو یہ جہاں پر بھی یہ لوگوں کی نیڈ ہے، یہ پالیسی ان کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ ریٹرن پالیسی کی میچورٹی پر یا ایٹ دی ٹائم آف اینی ٹائم آف ڈیتھ، خدا نخواستہ پالیسی کی ڈیتھ ہونے کی صورت میں، تو گرانٹیڈ سم انشورڈ اور پلس جو بھی گرانٹیڈ بونس لگے ہوں گے اس وقت تک، اگر میچورٹی ہے تو میچورٹی تک، اگر درمیان میں ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس وقت تک جو بونس لگے ہوں گے سم انشورڈ کے ساتھ ساتھ یہ دونوں ادا کیے جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اینڈومنٹ انشورنس، جسے ہم کہتے ہیں 03۔ اس کو ہم اگر دیکھیں دیں تو اس کو کہتے ہیں میادی پالیسی۔ یہ ایک یونیک قسم کی سیونگ ہے اور اس میں پروٹیکشن اسکیم بھی ہے۔ اس میں پالیسی ہولڈر جو ہے ایک پرٹیکولر اماؤنٹ جو ہے وہ ادا کرتا ہے اسپیسیفک ٹائم تک، اور اس میں دیکھے گا اس میں کہ یہ فیوچر کی جو اس کی نیڈس ہے کہ اسے کتنی مدت کی پالیسی چاہیے، تو وہ پالیسی اس مدت تک کی اس پلان میں اویلیبل ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں اینڈومنٹ انشورنس میں، میادی پالیسی میں، یہ سب سے زیادہ بکنے والا ہمارا 80% کہتا ہے نا کہ اس کی سیل جو ہے سب سے زیادہ بکنے والا یہ پلان ہے، جس کی ریشو جو ہے وہ 85% ہے۔ یہ پلان بونس بیس بھی ہے۔ اس میں پرچیز کرنے والے کی پالیسی کو لینے والے کی کم سے کم عمر 18 سال ہے، یعنی کہ 18 ایئر ٹو 65 والے افراد یہ پالیسی پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس میں منیمم مدت جو ہے 10 ایئر ہے، اور میکسیمم جو اس میں مدت ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک اس کی ایج 75 نہ ہو جائے، تو جو بھی مدت اس میں آئے گی تو وہ فرد جو ہے یہ پالیسی پرچیز کر سکتا ہے۔ موڈ، اس میں پریمیم کی ادائیگی منتھلی ہو سکتی ہے، کوارٹرلی ہو سکتی ہے، سیمی اینول بھی ہو سکتی ہے، اینول بھی ہو سکتی ہے، ہاف ایئرلی یا ایئرلی بھی ہے۔ اس میں جو رائڈر اٹیچ کیے جا سکتے ہیں اے ڈی بی، اے آئی بی، ایف آئی بی، ٹی آئی آر، ڈبلیو پی، ایس ڈبلیو پی، جی آئی، آر پی آر، ایچ اینڈ ایس، یہ رائڈر اس میں اٹیچ کیے جا سکتے ہیں، جس کے الگ الگ بینیفٹ ہیں، اس کا بینیفٹ اسے مل سکتا ہے۔ نیڈ کیا ہے؟ یہ پالیسی وہ افراد لے سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ سیونگ کرنا، جو چاہتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم مکمل کرائیں، اس کے بعد پیسوں کی ضرورت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی یا ڈاکٹرز کی ہم میریجز کریں، یا وہ چاہتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک ایج کے بعد ریٹائرمنٹ پر پیسہ ہمیں لمسم مل جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم فلاں ایج میں جا کر اپنے لون کی ادائیگی کر دیں، وہ چاہتے ہیں کہ فلاں مدت کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میرا اپنا گھر ہو۔ تو جن کی یہ نیڈس ہوتی ہے ان کے لیے یہ پالیسی بہت سوٹیبل ہے۔ اس کا ریٹرن کیا ہوتا ہے کہ اس میں گارنٹیڈ سم انشورڈ ہے، اور پلس جتنے بونسز جو گارنٹیڈ بونس ہے، جب تک وہ پالیسی سروائیو کی ہے، یعنی کہ اگر خدا نہ خواستہ جو انشورڈ پرسن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو جب تک وہ پالیسی جب تک سروائیو کی ہے، 10 سال تک، 5 سال، اس وقت جو بونسز ہوں گے وہ بھی پلس سم انشورڈ بھی اس کو ادا کر دیا جائے گا۔ یا اگر پالیسی میچور ہو گئی ہے تو گارنٹیڈ سم انشورڈ پلس گارنٹیڈ بونس ٹل میچورٹی، وہ ہم لمسم اماؤنٹس کو میچورٹی پر ادا کر دیں گے۔ تیسرا پلان ہمارا دیکھیں کہ یہ 3 پیمنٹ پلان ہے، جسے ہم کہتے ہیں 05۔
इसे हम एंटिसिपेटेड एंडोमेंट प्लान भी कहते हैं, इसको हम 3 पेमेंट सयादागी प्लान भी कहते हैं उर्दू में इसको। ये वो प्लान है जो कि कारोबारी लोगों के लिए बेहतरीन है, या उन लोगों के लिए बेहतरीन प्लान है जो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, जैसे बच्चों की शादी करनी है, या हज पर जाना है, या डॉक्टर की शादी करनी है, या वो चाहता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद एक लमसम अमाउंट भी ले लूँ और ये मेरी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी जाए, तो उनके लिए ये बेहतरीन प्लान है। तो इसमें ऑप्शन मौजूद है कि वो चाहे तो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद जो कि इक्वल पीरियड होंगे उसमें 25% ड्रा करा लेगा, फिर एक उस मखसूस मुद्दत के बाद 25% फिर वो ड्रा करा लेगा, और जब उसकी थर्ड टर्म आएगी तो जो रिमेनिंग 50% बचेगा प्लस बोनसेस, वो प्लस सम इंश्योर्ड उसको हम मेच्योरिटी पर दे देंगे। इसमें सर्वाइवल बेनिफिट है, जब वो कंप्लीट करेगा 1/3 टर्म अपनी पॉलिसी की, तो सम इंश्योर्ड का 25% उसको हम अदा कर सकते हैं। इस तरह 2/3 के बाद 25% अदा कर देंगे, और उसके बाद मेच्योरिटी बेनिफिट में ऑन कंप्लीशन ऑफ द 50% जो बैलेंस बचेगा सम इंश्योर्ड का, वो प्लस जो उस मुद्दत में लगे हुए बोनसेस हैं वो उसमें पेएबल होंगे। तो ये प्लान बिजनेसमैन के लिए या उन लोगों के लिए जिनकी नीड दरमियान में पैसों की होती है, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, बच्चों की शादी के लिए, या एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, उनके लिए बेहतरीन प्लान है। अब देखते हैं कि इस प्लान में क्या ये प्लान जो है ये बोनस बेस है। यस, ये बोनस बेस है। इसको परचेज करने के लिए मिनिमम एज 18 ईयर का होना ज़रूरी है और मैक्सिमम एज 57 ईयर है। और इसकी जो मुद्दत है वो मखसूस है कि ये प्लान आपको 18 ईयर के लिए मिलेगा, या 21 ईयर के लिए मिलेगा, या 24 ईयर के लिए, या 27 के लिए, या फिर 30 ईयर के लिए। ना इससे कम ना इसके दरमियान में ये प्लान अवेलेबल नहीं है। ये 18, 21, 24, 27 या 30 ईयर, ये वो डिजिट्स हैं जो 3 पर डिवाइड हो जाए ताकि हम 3 इक्वल पीरियड में उसको रिटर्न दे सकें। मोड, इसमें प्रीमियम का जो मोड है ये मंथली भी, या क्वार्टरली, या सेमी एनुअल, या एनुअल, वो अपनी पेमेंट को अदा कर सकते हैं, प्रीमियम अदा कर सकते हैं। इसमें जो वो राइडर हैं, इजाफी मुआहदे जो हैं, ADP इसमें ऐड किया जा सकता है, AIB ऐड किया जा सकता है, FIB, TIR, WP, SWP, RPR, H&S, ये जो राइडर्स हैं ये इसमें ऐड कर सकते हैं। ये नीड किसकी है? तो ऐसे पॉलिसी होल्डर या ऐसे हमारे कस्टमर जो चाहते हैं कुछ सेविंग हो जाए, और वो चाहते हैं कि दरमियान में हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए, जैसे बच्चों की तालीम, या मैरिजेस, या रिटायरमेंट भी तीनों हमारे ये ख्वाब पूरे हो जाएं, उनके लिए ये बेहतरीन प्लान है। ये बिजनेसमैन के लिए भी है, जो लोग चाहते हैं दरमियान में पेमेंट मिले और हम उसमें कारोबार में इन्वेस्ट कर लें, तो उनके लिए भी ये बेहतरीन प्लान है। रिटर्न कंप्लीशन ऑफ दी, कहते हैं ना कि टर्म, जब इसकी पॉलिसी की मुद्दत पूरी होने के बाद, मेच्योरिटी होने के बाद, सम इंश्योर्ड प्लस बोनसेस वो पेएबल हैं, या दरमियान में खुदा न खास्ता डेथ की सूरत में सम इंश्योर्ड प्लस बोनसेस जो उस मुद्दत तक लगे होंगे वो इसमें पेएबल हैं टिल मेच्योरिटी या टिल डेथ। जीवन साथी प्लान टेबल 19, ये स्टेट लाइफ का मोस्ट पॉपुलर प्लान है। ये वो प्लान है जो कि स्टेट लाइफ ने उन लोगों के लिए ये डिज़ाइन किया है जो कि मैं बीवी हूँ। ये हस्बैंड एंड वाइफ के लिए रिस्क कवरेज का बेहतरीन एक प्लान है। इसका नाम दिया गया जीवन साथी प्लान। ये पॉलिसी उन इंश्योर करती है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड सिक्योर द फ्यूचर ऑफ द मैरिड कपल एज वेल एज बिजनेस पार्टनर। जहाँ ये कपल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उसका रिस्क कवर करती है, वहाँ पर ये बिजनेस पार्टनर जो हैं, तो बिजनेस पार्टनर जिनके दरमियान लीगल एग्रीमेंट हो, ये पॉलिसी उनके लिए भी सूटेबल पॉलिसी है। जीवन साथी प्लान जो है ये बोनस बेस प्लान है। इसमें ये प्लान लेने के लिए मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर और मैक्सिमम एज जो है 65 ईयर इंडिविजुअल लाइफ की, मियाँ बीवी की दोनों की। अगर हम देखें तो इसमें एक टेबल मौजूद है, यूनिफॉर्म टेबल।
یہ آپ کو ہماری ریٹ بک بھی نظر آ جائے گی. تو اس میں ہم ان کا ایج کا ڈفرینس دیکھیں گے، پھر ان کی دونوں کی ایگزیکٹ ہم ایکویلنٹ جو ہے نا ایج دیکھیں گے، پھر اس کے مطابق اس میں پریمیم سیٹ کرتے ہیں. تو اس کا جو مدت ہے وہ منیمم 10 ایئر یا 15 ایئر یا 20 ایئر یا 25 ایئر یا 35 ایئر، ان کی یہ مدت اویلیبل ہیں اس پلان میں. اس کے علاوہ اور مدت اویلیبل نہیں ہے. تو یہ 10 15 20 یا 25 یا 30. اس میں موڈ جو ہے، موڈ آف پریمیم اگر چاہیں تو منتھلی، کوارٹرلی یا ہاف ایئرلی یا ایئرلی آپ اپنی پالیسی کا پریمیم ادا کر سکتے ہیں. اس میں موڈ لے سکتے ہیں. رائڈر، اس میں اے ڈی بی رائڈر بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے، اے آئی بی بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے، ایف آئی بی یا ٹی آئی آر اس میں ایڈ کیے جا سکتے ہیں. اور یہ رائڈر نہ صرف میل کو مل سکتے ہیں، فیمیل کو بھی مل سکتے ہیں اگر وہ فیمیل کیٹیگری اے کی ہو، یعنی کہ وہ گورنمنٹ امپلائی ہو یا سیمی گورنمنٹ کی امپلائی ہو. نیڈ، تو وہ نیو کپلز جن کی حال ہی میں شادی ہوئی ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری دونوں کی کپل کی پروٹیکشن ہو، ہمیں اس پہ رسک کور رہے، تو ان کے لیے بہترین پالیسی ہے. اور یہ پالیسی ان کے لیے بہترین ہے جو بزنس پارٹنر ہیں. ریٹرن، اس میں پالیسی میچور ہونے پر گارنٹیڈ سم انشورڈ اور اس میں گارنٹیڈ جو بونس لگے ہوں گے وہ اس میں ادا کر جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ ایک پارٹنر کے دنیا میں نہ رہنے کی صورت میں پالیسی کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ ویو ہو جائیں گی اور دوسرے پارٹنر کو اس کی پیمنٹ مل جائے گی سم انشورڈ، اور پالیسی جو ہے وہ انفورس رہے گی ٹل میچورٹی، آخر میں میچورٹی کلیم بھی ملے گا. یہ وائس ورسا دونوں کے لیے یہی لاگو ہے، چاہے وہ میمی بھی ہوں چاہے وہ کاروباری پارٹنر ہوں. اور زندہ رہنے کی صورت میں دونوں کو ایک ہی میچورٹی کلیم ملے گا. اب ہم آتے ہیں شاد آباد پلان کی طرف، جس کو ہم کہتے ہیں کہ 36 پلان ہے. یہ پلان بہت ہی اچھا پلان ہے اور یہ پلان ہمارے یہاں موسٹ فیمس ہے. یہ ایک کہتے ہیں کہ سیونگ کے لحاظ سے یا انڈومنٹ کا یہ اچھا پلان ہے. اس میں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا ایڈیشنل، ہمارا زیادہ سے زیادہ رسک کور ہو، ان کے لیے یہ بہترین ہے. یا وہ لوگ چاہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا پلان دیں جس میں رسک کوریج میکسیمم ہو، جو سفر میں رہتے ہوں، جو اپنے گھر سے باہر جا کر کاروبار کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، ان کے لیے شاد آباد پلان بہت پیارا، بہت اچھا پلان ہے. اس میں رسک کوریج جو ہے میکسیمم ہے. اس میں خدا نہ خواستہ پالیسی ہولڈر کی ڈیتھ کی صورت میں سم انشورڈ کا ڈبل پلس بونس ادا کر دی جاتے ہیں بینیفیشری کو. اگر خدا نہ خواستہ بغیر کسی رائڈر کے اگر پالیسی ہولڈر کی ڈیتھ ہو جائے ایکسیڈنٹ کی صورت میں، تو اس میں 4 ٹائم سم انشورڈ پلس جو اس کے بونسز لگے ہوں گے وہ لمسم اماؤنٹس میں ادا کر دی جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ شاد آباد پلان میں یہ کیسا پلان ہے. یہ بونس بیس ہے. اس کے بونس وہی ہیں جو اینڈومنٹ پلان کے ہیں، اور اس میں یہ پلان لینے کے لیے ایک منیمم ایج 20 ایئر ہے اور میکسیمم ایج کیا ہے وہ 60 ہے. اس کی مدت جو ہے وہ 10 ایئر میں دستیاب ہے یا 15 میں یا 20 میں یا 25 ایئر میں. اس کا موڈ آف پیمنٹ منتھلی بھی ہو سکتا ہے، کوارٹرلی بھی ہو سکتا ہے، سیمی اینول بھی ہو سکتا ہے اور اینول بھی ہو سکتا ہے. اس میں یہ رائڈر ایڈ کی جا سکتے ہیں: اے آئی بی، ایف آئی بی، ٹی آئی آر، ایس ڈبلیو پی، آر پی آر، ایچ اینڈ ایس. نیڈ، کہتے ہیں کہ اس کی نیڈ، یہ پلان کن لوگوں کے لیے ضروری ہے؟ ایسے لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رسک کی پروٹیکشن ہو، ہم رسک میں رہتے ہیں، ہم سفر میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے بزنس کی پروٹیکشن چاہتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے اوپر بھی یہ ایک لمسم اماؤنٹ مل جائے اور رسک بھی زیادہ سے زیادہ ہو، ان کے لیے یہ بہترین پلان ہے. ریٹرن، اس میں میچورٹی جو ہے وہ سیم ہے اینڈومنٹ کی طرح سے کہ گارنٹیڈ اس میں سم انشورڈ پلس گارنٹیڈ بونس جو اس وقت تک اس پر لگ چکے ہوں گے وہ میچورٹی میں ادا کر دیے جاتے ہیں. دونوں کے دونوں گارنٹیڈ سم انشورڈ پلس گارنٹیڈ بونسز. اب آ جائیں ہمارا موسٹ فیمس، یہ بھی بڑا زبردست پلان ہے، اس کا نام چائلڈ ایجوکیشن اینڈ میرج پلان. یہ ٹیبل 75 ہے. یہ چائلڈ ایجوکیشن اینڈ میرج پلان ہے جو کہ پرووائڈ کرتا ہے بچوں کو پروٹیکشن. ایسے والدین جو چاہتے ہیں کہ ایسی پالیسی پرچیز کریں جس میں خدا نہ خواستہ دنیا میں نہ ہونے کی صورت میں بچے کی تعلیم نہ رکے
اور جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کی شادی کے لیے یا بزنس کے لیے اسے پیسے بھی مل جائیں ساتھ ساتھ، اور درمیان میں ڈیتھ کی صورت میں اسے کوئی وظیفہ ملتا رہے، تو یہ پلان ان کے لیے بہترین ہے۔ اس منصوبے کے تحت بیمہ دار کو اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم اور شادی کے لیے معقول رقم مل سکتی ہے۔ اس میں بیمہ دار چاہے تو اپنی مرضی کے مطابق بچے کی عمر کے مطابق انتخاب کر سکتا ہے، جس پر پالیسی کی مدت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس میں بچوں کو مالی تحفظ ملتا ہے اور معاونت کے طور پر اس میں کچھ رقم ملتی ہے۔ یہ منصوبہ والدین تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ منصوبہ والدین کے علاوہ نانا نانی، دادا دادی، چچا تایا، ماموں، پھوپھی وغیرہ اپنے نواسا نواسی، پوتے پوتوں اور بھانجوں کے ساتھ اور ان کے بہتر معاشی مستقبل کے لیے یہ منصوبہ خرید سکتے ہیں۔ اس میں یہ سہولت شامل ہے۔ اب آ جائے کہ ہم چائلڈ ایجوکیشن میرج پلان میں، جو کہ 75 ٹیبل ہے، یہ بونس بیس ہے۔ اس میں بچے کی کم سے کم عمر 1 سال ہے اور میکسیمم ایج جو ہے وہ 15 ایئر ہے۔ وہ بچہ جو کہ 6 ماہ کا ہے اس کو ہم 1 سال ہی کنسیڈر کریں گے۔ اس میں پیئر جو پریمیم پے کرے گا اس کی منیمم ایج 20 ایئر ہے اور میکسیمم ایج 60 ایئر ہے۔ اس کی مدت منیمم جو ہے وہ 10 ایئر کی ہے اور میکسیمم اس میں مدت جو ہے وہ 24 ایئر کی ہے، کیونکہ 25 ایئر میں بچے کی یعنی کہ یہ جب 25 ایئر ہوگی تو یہ پالیسی میچور ہو جاتی ہے۔ اس میں موڈ آف پیمنٹ جو ہے یہ سہولت موجود ہے کہ منتھلی یا کوارٹرلی یا ہاف ایئرلی یا اینولی یہ پیمنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ رائڈر، اس میں جو پیئر ہے وہ یہ رائڈر اپنے ساتھ اٹیچ کرا سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت اچھا پلان ہے۔ اس میں آلریڈی 24% FIB بلٹ ان ہے، اس میں وہ شامل ہے وظیفے والا۔ اس کا تو فیملی انکم بینیفٹ اس میں شامل ہے 24 ایئر۔ اگر چاہے تو اس میں 26 ایئر بھی مزید ایڈ کرا سکتا ہے۔ اس میں ہم ADP، AIB، FIB جسے ہم کہتے ہیں کہ مزید 26% ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ میکسیمم FIB ہم 50% دے سکتے ہیں سم انشور کا۔ اس میں ہم TIR، WP، SWP رائڈر پیئر کو دے سکتے ہیں، بچے کو نہیں، بچہ اس میں جسٹ نومینی ہے۔ اس کی نیڈ کیا ہے؟ اس میں پروٹیکشن، جو والدین اپنے بچوں کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں اور وہ سیٹسفیکشن دینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو تاکہ ان میں تعلیم نہ رکھے اور ان کے جو میرجز دھوم دھام سے ہو، تو ان کے لیے یہ بہترین پالیسی ہے۔ ریٹرن پالیسی میچور ہونے پر اللہ تعالیٰ دونوں کو بحیات رکھے، والد کو بھی یا پیئر کو یا بچے کو بھی ساتھ رہے، دونوں اگر بحیات ہیں دونوں کے دونوں، تو ان کو سم انشورڈ پلس بونسز جو اس وقت لگ چکے ہوں گے وہ اس میں ریٹرن میں میچورٹی کو ملیں گے۔ خدا نہ خواستہ اس میں بچے کی ڈیتھ کی صورت میں 3 آپشن موجود ہیں کہ چاہے تو بچے کو ہم چینج کر دیں کہ دوسرے بچوں شامل کر لیں، چاہے تو پالیسی کو آپ وہیں پر سٹاپ کرا دیں اور اس کے بعد پیمنٹ لے لیں، چاہیں تو پالیسی کو بغیر کسی مزید نومینیشن کے آگے کنٹینیو رکھیں اور میچورٹی پر اس کی لمسم اماؤنٹ حاصل کر لیں۔ خدا نہ خواستہ پیئر کی ڈیتھ کی صورت میں پالیسی پرچیز کی، خدا نہ خواستہ پیئر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بچے کو 24% FIB، کیونکہ اس میں بلٹ ان ہے، بچے کو ہم وظیفہ دیں گے ٹل میچورٹی، جب تک پالیسی میچور نہیں ہوتی اور اس کی آئندہ کی انسٹالمنٹ، اگر پیئر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اگلی انسٹالمنٹس کی ساری پے ہو جائیں گی۔ اور اس میں یہ بڑی اچھی خوشائند بات ہے کہ FIB جو 24% ملتا ہے وہ ہر 2 سال کے بعد 7.5% اس میں انکریز ہوتا جائے گا ہر 2 سال بعد، اور آخر میں بچے کو میچورٹی کے لیے ملے گا، نہ کہ ڈیتھ کے لیے۔ یہ پروٹیکشن میں موجود ہے۔ اب آ جائیں ND اسکیم جسے کہتے ہیں نان ڈکلینیچر اسکیم، اس کو ND سے ہم شو کرتے ہیں۔ یہ اسکیم جو ہے ایک اس لیے ڈیزائن کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ فائنینشلی پروٹیکشن ہو جائے اور وہ میڈیکل کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکتے یا وہ کسی وجہ سے ان کی صحت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ یہ پالیسی پرچیز کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بیمار ہیں ان سے ہم آکوپیشن ایکسٹرا، اگر خطرناک پیشن سے منسلک ہے تو ان سے ہم آکوپیشن ایکسٹرا بھی لیں گے، اس میں وہ انوالو ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ صحت زیادہ خراب ہے تو اس میں ہم ایکسٹرا پریمیم بھی اس میں وصول کر سکتے ہیں۔ اس کی جو میکسیمم
सम इंश्योर्ड की लिमिट है, ये प्लान मैक्सिमम कोई भी बंदा 50 लाख सम इंश्योर्ड तक खरीद सकता है। तो ये प्लान किसके लिए सूटेबल है? ये उन लोगों के लिए जिनकी सेहत खराब हो या वो खतरनाक पेशों से मुंसलिक हो। तो इस प्लान के तहत वो अपने आप को या अपने बच्चों को रिस्क में कवर करा सकते हैं। अब आ जाए, इसमें देखेंगे हम कि एनडी स्कीम क्या ये बोनस बेस है? यस, एनडी स्कीम जो है ये बोनस बेस है। इसको एनडी स्कीम जो कि नॉन डिक्लेरेटिव है, यानी कि ऐसे अफराद जिनको बीमा कोई प्राइवेट कंपनी दे सकती कि ऐसी बीमारी है इनके साथ कि कोई भी बीमार बंदे का बीमा नहीं करती, स्टेट लाइफ ने ये स्कीम उन अफराद के लिए चूज़ की है। तो इसमें मिनिमम एज 20 ईयर है और मैक्सिमम एज जो है वो 58 साल यानी 58 ईयर है। इसमें हम इस राइडर के तहत हम सिर्फ 2 प्लान सेल कर सकते हैं, 03 एंडोमेंट या 053 पेमेंट प्लान। प्लान की जो मुद्दत है इसमें वो 03 हम जो देंगे वो मैक्सिमम जो उसकी मुद्दत जो 3 ही है, या 10 साल का देंगे अदा करेंगे इसमें, या 15 ईयर का या 20 ईयर तक का। और 05 अगर वो प्लान लेगा तो 18 या 21 साल तक का ले सकता है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। इसके अलावा कोई और मुद्दत का 05 प्लान वो फर्द जो कि बीमार था, जो ये पॉलिसी परचेज कर रहा है या ये राइडर के साथ ये पॉलिसी परचेज कर रहा है इंडी की, वो इसके अलावा कोई और मुद्दत का प्लान नहीं ले सकता, या 03 और 05 के अलावा कोई और प्लान वो स्टेट लाइफ से नहीं ले सकता। मोड इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली एनुअल प्रीमियम पेएबल है, इसमें हाफ ईयरली पेमेंट नहीं हो सकती, ना मंथली ना क्वार्टरली। इसमें एनडी के अलावा कोई और राइडर इसमें शामिल नहीं हो सकता, जैसे एडीबी एआईबी वो इसमें हम अटैच नहीं कर सकते, सिर्फ एनडी राइडर ही इसमें अटैच होगा। इसके फ़ायदे क्या होंगे? तो वो अफराद जो कि बीमार थे, जिन्हें कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड नहीं करती, या वो खतरनाक पेशों से मुंसलिक हैं, या वो खतरनाक बीमारियाँ उनमें मौजूद हैं, उन्हें रिस्क कवरेज नहीं मिल रही, तो यहाँ इसमें रिस्क कवरेज मिल जाएगा। खुदा न खास्ता ऐसे अफराद की डेथ की सूरत में, यानी कि अगर 1 साल उन्होंने पॉलिसी ली है और 1 साल के अंदर अगर डेथ हो जाती है तो उन्हें कोई पेमेंट वापस नहीं होगी। पॉलिसी के दूसरे साल में अगर डेथ होने की सूरत में पॉलिसी होल्डर की, तो 1 प्रीमियम वापस होगा, 2 के 2 प्रीमियम वापस नहीं होंगे, सम इंश्योर्ड भी नहीं मिलेगा। 2 साल पूरी मुद्दत के बाद, 2 साल पूरे गुजारने के बाद, ठीक है, क्योंकि हर प्रीमियम जो है वो उसकी किस्त जो एडवांस होती है 24 मंथ गुजारने के बाद, जब तीसरी पेमेंट आएगी, 3rd प्रीमियम अदा करेगा, उसके बाद खुदा न खासा डेथ हो जाती है, तो फुल क्लेम होगा, इसमें सम इंश्योर्ड भी है प्लस बोनसेस भी है। जितने तमाम बोनसेस वो भी मिलेंगे और सम इंश्योर्ड भी मिलेगा, और उसकी मेच्योरिटी जो है अल्लाह ताला सलामत रखे उन्हें, तो इसकी मेच्योरिटी वही होगी जो एंडोमेंट्स या 3 पेमेंट प्लान की होती है अगर वो जिंदा जाने। तो यहाँ बात चल रही थी हम कि इन केस ऑफ डेथ पहले साल में कोई पेमेंट नहीं, 2nd ईयर में 1 प्रीमियम, 3rd ईयर में अगर डेथ की सूरत में फुल क्लेम मिलता है। अगर इन पीरियड में पहले साल से लेकर तीसरे साल तक अगर डेथ है एक्सीडेंट की सूरत में, बंदा बीमार था और उसकी डेथ हुई है एक्सीडेंटल, हालांकि इसमें हमने एआईबी या एडीबी इसमें ऐड नहीं किया, तो ऐसी सूरत में हम उसको फुल क्लेम देंगे, क्योंकि उसकी डेथ जो है वो बीमारी या खतरनाक पेशे से नहीं हुई, बल्कि रोड एक्सीडेंट की सूरत में हुई है। जो भी एक्सीडेंट्स हैं तो उसमें सम इंश्योर्ड प्लस जितने भी जो सम इंश्योर्ड है प्लस बोनस उस वक्त जो लग चुके होंगे वो इसमें पेएबल भी है, ये इसमें बेनिफिट भी है। दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 2। इसका बकाया हिस्सा पार्ट 3 में मौजूद है, जहाँ से आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ये हमारे लेक्चर जो कि डिटेल फॉर्म में मौजूद हैं, आप चाहें तो वीडियो की शक्ल में या किताबी शक्ल में आप हमारे जोनल या रीजनल ट्रेनिंग सेंटर से हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।